پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے، کل کو پتہ چل جائے گا، ایسا منور۔ بڑی دعاؤں سے لوگوں کو نواز رہے تھے، شاعروں کو نواز رہے تھے۔ تو اب آئیے ماحول میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، ماحول کو چینج کرنے کے لیے، اب آئیے میں کچھ دیر کے لیے جناب حضرت مولانا مفتی ارشد ربانی صاحب ہیرمہ، متعلم دارالعلوم وقف دیوبند، ان سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی نصیحت سے ہم سب کو نوازے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كان الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ معزز حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور امت کے نوجوان فرزندوں، آج کی یہ تقریب اور آج کا یہ مبارک اجلاس جس چیز کے پس منظر میں، جس چیز کے لیے وجود میں آیا ہے اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، وہ انتہائی عظیم اور انتہائی بابرکت کام ہے۔ اس کام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اشارتاً اور صراحتاً اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس چیز کی اہمیت کی صراحت فرمائی ہے، اور امت محمدیہ کے لیے یہ چیز کتنی ضروری ہے، اور اس امت کے لیے یہ کتنا ضروری عمل ہے، اس کے لیے خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے، جو برکت والا گھر بنایا گیا، جس کے اندر سارے جہاں والوں کے لیے رحمت تھی، ہدایت کا سامان تھا، وہ کعبۃ اللہ تھی، جس کی تعمیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور پرستش کی جائے، جس نے اس کل کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت اس قدر واضح اور صریح ہے کہ اس کے اندر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اگر کوئی شخص مسجد بنواتا ہے، مسجد بنانے کے عمل میں حصہ لیتا ہے، جس قدر وسعت ہو اس قدر وہ حصہ ڈالتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے لیے روئے زمین پر مسجد کی تعمیر کی تھی۔ گویا مسجد کی تعمیر کرنا یہ ایسا عمل ہے، گویا انسان خود اپنے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ سامعین باتمکین، گویا مسجد کی اہمیت
ہمارے سامنے اس حدیث کی روشنی میں واضح ہوتی ہے کہ بنانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جنت میں محل بنانے کے متبادل اور مماثل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس امت محمدیہ کے اندر جو بھی معاملات وقوع پذیر ہوتے، جو بھی دنیا کے اندر یہ اپنے نظام مرتب کر کے چلاتی ہے، اس نظام کے چلانے میں اس مسجد کا بہت اہم رول ہے۔ اس مسجد کی کلیدی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ اور ہر زمانے میں اس مسجد نے اہم اور نمایاں رول ادا فرمایا۔ اگر آپ ابتدائی دور کو دیکھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، مسجد نبوی جہاں اللہ کی عبادت کا گھر تھا، جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہیں دوسرا کام یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں میں تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین سے باخبر کرتے تھے۔ وہیں یہ بھی معاملہ ہوتا تھا کہ اگر لوگوں کے درمیان کوئی معاملات ہوتے تو ان معاملات کو حل بھی کیا جاتا تھا۔ گویا ایک طرح سے وہ دارالقضاء تھا، وہاں ہر طرح کے معاملات کو سلجھائے جاتے تھے۔ گویا مسجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو ہمارے سامنے نمونہ پیش فرمایا، وہ یہ تھا کہ یہ مسجد یہ تمہارے لیے اساسی اور بنیادی گھر ہے۔ اس گھر سے تمہارے معاشرے کا ایک ایک عمل چل سکتا ہے، اور ایک ایک الجھے ہوئے مسائل کی گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے، اور اپنے ہر مسائل کو حل کرنے کے لیے تم مسجد کے در و بام کو کھٹکھٹا سکتے ہو، اور اس سے اپنے الجھے ہوئے مسائل کے سلجھے ہوئے حالات کو دیکھ سکتے ہو۔ آج جو ہماری پستی کا عالم ہے، آج اگر ہم کسی درجے میں معاشرے سے پچھڑے ہوئے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم مسجد کے دروازے کو چھوڑ چکے ہیں، مسجد کے دہلیز سے ہٹ چکے ہیں، مسجد کے اندر قدم رکھنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اپنے معاشرتی مسائل کو سلجھا نہ سکے، ہم آہستہ آہستہ یوں الجھ گئے کہ آج ہم سلجھانے کے در پہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آج بھی ہم کو اپنے معاشرے کی صحیح اصلاح اور اس کی صحیح تعمیر و ترقی کا ایک عزم لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں مسجد سے جڑنا ہوگا، مسجد سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی۔ بغیر مسجد سے وابستہ ہوئے، بغیر مسجد سے جڑے ہوئے، بغیر مسجد کو اپنائے ہوئے ہم اگر اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ممکن نہیں۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی محلے کے اندر اپنی آبادی تعمیر کرتا ہے، کسی محلے کے اندر وہ آباد ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہ گھر تعمیر کرے، یعنی مسجد بنائے۔ سب سے پہلا گویا معاشرے کی بنیاد اور معاشرے کی تعمیر کا آغاز مسجد سے ہونا چاہیے، مسجد کی بنیاد سے ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم بہت سے ایسے علاقے، بہت سے ایسے گاؤں، بستی اور قصبہ کو دیکھتے ہیں جہاں بڑے بڑے محل تعمیر ہو چکے ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے جا چکے ہیں، لیکن مسجد کا وہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں موجود۔ یہ افسوس کا المیہ ہے۔ اسلامی تعلیمات سے پڑے ہے، اسلامی تعلیمات سے بالکل یہ وابستہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات سے یکسر مختلف ہے۔ اور اس کی وجہ ہماری تعلیمی کمزوری ہے، ہمارے اندر دین کے تعلق سے جو بیداری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، دین کا جو جذبہ اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے اندر جو ولولہ ہونا چاہیے وہ اس کا فقدان ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہماری بنیادی اور اساسی ذمہ داری تھی، جو ہمارے لیے ایک درجہ ہتھیار کا درجہ رکھتی تھی، ہم نے ان سب کو آہستہ آہستہ پسے پش ڈال دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خود کو اس کی وجہ سے تہوبالا کر لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی افسوس نہیں کہ اگر کسی علاقے میں مسجد تعمیر نہیں ہوتی ہے اور اس علاقے میں لوگ مسجد کے بغیر زندگی گزارتے ہیں
تو یاد رکھیے وہ جو کچھ دین کا حصہ اس کے اندر آج مجزن ہے، آج جو اس کے اندر دین کا کچھ حصہ بیدار ہے، آہستہ آہستہ وہ ماند پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دین کی محبت اس کے دلوں سے نکل جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جائے گی، کفر و الحاد کا غلبہ ہو جائے گا، ایمان سے دوری کی وجہ سے کفر سے قربت ہو جائے گی، اغیار کا تسلط ہو جائے گا اور وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، اور ہرگز یہ صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترمین، تو اس مبارک محفل میں جبکہ خصوصاً ایک مجلس کی بنیاد کے لیے ہی اس مجلس کا آغاز کیا گیا اور اس مجلس کو سجایا اور سنوارا گیا، اور آپ حضرات اس قدر تمازت میں بھی تشریف لائے اور یہاں پورے وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یقیناً آپ کی دینی حمیت کی عکاسی کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آج بھی آپ کے اندر وہ جذبہ اور جنون باقی ہے کہ آپ دین کی اشاعت میں اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے ہماتن گوش ہو کر متوجہ ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو اور اس جدید مسجد کی تعمیر کو قبول فرمائے اور اس سے امت کے بڑے طبقے کو اصلاح کے عمل تک پہنچائے اور ان کی صحیح اصلاح فرمائے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی معروضات کو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔